اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی بندے کے تین طرح کے تعارف ہوتے ہیں، تین چیزیں اس سے پوچھی جاتی ہیں: آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور آگے کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے اندر انسان کی تینوں رہائشوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف سے آئے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، اور وہیں پہ تمہیں رزق دیا زمین سے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ ہماری رہائش ہوئی، یہاں رہنے کی جگہ ہوئی۔ اور فاتقوا النار التی سے لے کر آگے کے آج کے سبق تک، خالدون تک، اللہ تبارک و تعالی نے آگے جا کے رہنا کہاں ہے وہ بیان فرمایا سبحان اللہ۔ کہ اہل ایمان جو ہیں وہ جنت میں رہیں گے، اور اہل کفر جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ ٹھکانے دونوں کو بیان کر دیے اللہ تبارک و تعالی نے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا حال جو قیامت والے دن ہونے والا ہے، جہنم میں داخل ہوں گے، وہ بیان فرمایا۔ آج جو ہے وہ اہل ایمان کو جو جنت ملنے والی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت اور جہنم کا دونوں کا اکٹھا ذکر کر کے کافروں کو دھمکی سنا کر اور اہل اسلام کو جنت کا وعدہ دے کر اکٹھے ایک آیت کے بعد ساتھ ہی دوسری آیت مبارکہ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان جو ہے وہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور دوسرا اس کی بارگاہ سے امید ہو۔ ڈر یہ ہو کہ ہر بندہ ڈرے کہیں جہنم نہ چلا جاؤں، اور ہر بندہ یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوں گی بندے کے اندر تو بندہ مومن ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی یعنی کہ ختم ہوتی ہے بندے کے اندر سے، اگر جنت کی امید ختم ہو جاتی ہے تو مایوسی آ گئی، تو مایوسی بندے کو بے ایمان کر دیتی ہے۔ اگر اس کے اندر خوف جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، نڈر ہو گیا، بندہ رب سے ڈرے ہی نہ، تو کافر ہو گیا، پھر مومن ہی نہیں رہا جو رب سے نہ ڈرے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے فرض ہے بھائی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر کیا۔ اچھا، پھر یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جہنم کا ذکر ہے، بعد میں جنت کا ذکر ہے۔ جی، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفع پانا اور ایک ہوتا ہے نقصان سے بچنا۔ ان دونوں میں بڑی شے کون سی ہے؟ نفع ملے نہ ملے، بندہ نقصان سے بچے، ہیں جی۔ اسے کہتے ہیں کہ بندہ دفع مضرت اور جلب منفعت، نقصان کو دور کرنا اور نفع کو پانا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ذکر پہلے کیا، جنت کا بعد میں، تو فرمایا کہ جنت کا پانا جو ہے نا یہ ایک نفع پانا ہے، اور بڑی کامیابی ہے نا تمہارے لیے وہ جہنم سے بچنا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور یہاں پر ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کو جو ذکر کیا تو یہ تو واقعی اہل کفر کے لیے ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اعدت للکافرین، کافر جو ہے وہ بنیادی طور پر کافروں، جہنم جو ہے وہ بنیادی طور پر کافروں کے لیے ہی تیار ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب پیارے، یہ جہنم کا ذکر سن کے کہیں تیرے غلام گھبرا ہی نہ جائیں، ہیں کہیں ابو بکر اور عمر پریشانی نہ ہو جائیں، تو آپ اس طرح کریں نا، یہ تو کافروں کو ہم نے ڈرایا ہے، آپ اپنے یاروں کو خوشخبری بھی سنا دیں۔ ہاں، ان کا اہل ایمان کا دل تھامنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت کا ذکر فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے
کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ 3 چیزیں چاہتا ہے. کتنی چیزیں؟ 3. اچھی رہائش ہو، اچھا کھانا ہو، اور مزاج کے مطابق بیوی ہو کہ نہیں؟ بیوی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، لیکن مزاج ہی ایک نہ ہو. ہیں وہ کہے جی سورج ادھر سے نکلتا ہے، وہ کہے نہیں جی ادھر سے نکلتا ہے، تو ہر وقت لڑائی رہے گی نا. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے انہی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اور جنت میں فرمایا. سبحان اللہ. جنت کے ضمن میں، جنت کے اندر یہ تینوں نعمتیں رکھی رب تبارک و تعالی نے. یہ دیکھیں جی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جنت کے، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. سبحان اللہ. یہ ذکر ہو گیا اچھی رہائش کا. آگے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، میں انہیں وہاں پہ پھل بطور رزق ملیں گے. سبحان اللہ. اور آگے کیا کہیں گے وہ بھی بیان کرتے ہیں. اور یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اچھا کھانا پینا ہو گیا، سامان اچھا سارا کچھ. اور آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک صاف ستھری ہر حوالے سے بیویاں ملیں گی ان کو. سبحان اللہ. ہر حوالے سے پاک صاف ستھری بیویاں، وہ انہیں ازواج مطہرات ہیں جی، ازواج مطہرہ، پاک صاف ستھری بیویاں انہیں ملیں گی جنت کے اندر. جی یہ تینوں چیزیں رب تبارک و تعالی نے جنت کے اندر رکھی. سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر آج تک، اور آقا علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تک، اور ان سے پہلے سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے جب بھی جنت کا ذکر کیا، کسی بھی ایمان والے نے اس کا انکار نہیں کیا. کسی بھی ایمان والے نے جنت کا انکار اور اس کی نعمتوں کا انکار نہیں کیا. سارے کے سارے مانتے ہیں کہ جنت برحق ہے، رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور وہ پیدا ہو چکی ہے. یہ ایمان ہے اہل ایمان کا. تاکہ سر سید جو ہے اس نے آ کر جنت کی جو تشریح کی ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی جنت کے قائل ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی ترقی جو ہے، یہ دنیا کے اندر پیسے کما لینا اور اچھا گھر کوٹھی مل جائے بندے کو، اور اچھی بیوی مل جائے خوبصورت ہو، اور ساتھ جو ہے اسے کھانے پینے کی چیزیں میسر آ جائیں، تو یہی جنت ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہاں تک یہ بک دیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء آتے رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو لالچ دینے کے لیے اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جنت ہے. بتائیں، یہ صاحب بہادر سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں. بتائیں. اور اس نے یہاں تک کہا، اس نے کہا یہ جو کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی جو ہیں وہ نعوذ باللہ ایسے الفاظ اس نے کہے ہیں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا یہاں، ایسے الفاظ اس نے کہے ہیں اہل جنت کے بارے میں. اگلے الفاظ جو ہیں اس کے وہ میں کہتا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے جی اگر جنت اس چیز کا نام ہے کہ وہاں عورتیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کہتا جی اس جنت سے تو بہتر ہمارے یہاں کے رنڈی خانے ہیں. پھر اندازہ لگائیں، یہ اسی کا دیا وہ تصور ہے کہ آخرت، یہ نعوذ باللہ من ذالک اس ذلیل کی پوری خواہش تھی کہ لوگوں کا ایمان جو ہے نا آخرت سے اٹھ جائے، آخرت سے ایمان ہی اٹھ جائے لوگوں. اور آج آپ اس کی فیکٹری کے تیار کردہ پودوں سے ان کے پاس بیٹھ جائیں، عقیدہ آخرت کی آپ کو دور دور تک ان میں کوئی جھلک ہی نظر نہیں آئے گی. کوئی بچہ ان کے ہاں پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے کبھی آخرت کی فکر نہیں سنیں گی، کبھی بھی نہیں سنیں گی. ہاں جی، یہ حالت اور نوبت جو ہے وہ یہاں تک جو پہنچی ہے، یہ اس ذلیل کی ساری محنت ہے. اس نے عقیدہ آخرت سے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اٹھانے کے لیے، عقیدہ آخرت سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ایک بندہ مومن کا جو تعلق ہوتا ہے آخرت کے ساتھ وہ سارے کا سارا توڑنے کے لیے، لوگوں کو دنیا کے اندر بدماش بنانے کے لیے. آج یہی وجہ ہے انہی کی فیکٹری کا تیار کردہ پورے کتنی کتنی کرپشن کر رہے ہیں. آخرت کی فکر ہو تو ایسے کریں یہ لوگ. اور کس قدر جناب وہ گستاخوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کس قدر بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں. بندہ پوچھے کہ وہ کہتے جی یہ تو کہتا بھی ہمارے علماء بھی آج تک سارے احمق گزرے ہیں، ان کہانیوں پر ایمان لے آئے ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں.
جس نے نعوذ باللہ نبیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ نبی جو لوگوں کو لالچ دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جنت ہے، تو اس نے جنت اور جہنم کی الگ سے تشریح کی۔ اس نے کہا جنت یہی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر ترقی کرے اور یہ مال دولت ہر شے اسے میسر آ جائے، اور جہنم یہی ہے کہ بندے کی روزی تنگ ہو جائے، بس بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی یہیں پہ لوگ جنت میں بھی پھرتے ہیں، یہیں پہ لوگ جہنم میں بھی پھرتے ہیں۔ کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ آ گیا تو وہ جنتی ہو گیا، ہاں جی، شام کو ڈاکو ملے تو وہی بندہ دوزخی ہو گیا۔ یہی فکر ہے نا اس دلیل کی، بتائیں بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، لیکن ہمیں ہماری علماء سے بھی گزارش ہے، مہربانی کریں ذرا بولیں اس پر، حضور کی امت پر رحم کریں اور بچائیں۔ ہیں جو مولوی کو الٹی بات کر بیٹھے تو سارے مولوی پیر چڑھ دوڑتے ہیں اس غریب پر، ہیں، اور یہ اتنا بڑا دجال ہے۔ عرب کا ایک عالم ہے سید حسین الافانی، اس بندے نے ایک کتاب لکھی ہے 4-5 جلدوں میں، میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اس میں لکھا ہے، اس نے کہا جی یہ اس امت کا، ہندوستان کا، اس نے کہا دجال اکبر ہے، بڑا دجال ہے، دجال اکبر ہے سر سید۔ بتائیں بھائی، تو یہ جس جنت کو یہ کہے، اور اس کے یہ الفاظ میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ جنت کے اندر یہاں پہ 4 بیویاں، وہاں پہ 70، کہتا ہے وہ جنت ہے یا چکلا ہے؟ یہ لفظ ہیں سر سید احمد خان کے، جس پہ لوگ ہمارے لٹو ہوئے پڑے ہیں، کہتے ہیں جی اس نے تو امت کی خدمت کی ہے، اہل اسلام کی خدمت کی ہے۔ کیا خدمت کی ہے اس نے یار؟ اس نے تو نعوذ باللہ من ذالک عقائد اسلام کے بقیے ادھیڑ دیے ہیں۔ آپ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ اس کی تفسیر میرے پاس ہے 2 جلدوں میں، پڑھی ہے یہیں پہ، اور وہ دیکھ لیں اور اس کی ساری کتابیں دیکھ لیں۔ اور اس نے خود کہا ہے، کہتا ہے جی میری یونیورسٹی سے جو بھی پڑھتے جاتے ہیں سارے کھچر اور گدھے بنتے جاتے ہیں۔ یہ تو اس کا اپنا فرمان عالی شان ہے، جو بھی پڑھتے جاتے ہیں کیا بنتے جاتے ہیں؟ خچر اور گدھے بنتے جاتے ہیں۔ یہ انگریز کا اور اس کا آپس کا گٹھ جوڑ تھا۔ انگریز جاتے ہوئے اسے کہہ گیا تو میرا بیٹا ہے روحانی، اور یہاں پہ حکومت اسے ہی دوں گا جو تیری یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے گا۔ آج قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا پورا عالم ہو، چپراسی نہیں لگ سکتا، اسے بھی کہتے ہیں انگریزی پڑھے ہوئے ہیں آپ، ہیں 12 پڑھی ہیں آپ نے، 14 پڑھی ہیں، تب چپراسی لگیں گے۔ اب مالک نے بھی فضل فرمایا، PhD کر کے بھی نوکری نہیں مل رہی، ہیں MPhil کر لیے پھر بھی بیچارے بھاگتے پھرتے ہیں، کچھ نہیں میسر آ رہا ہے ان کو۔ آج سوسائٹیوں میں چلے جائیں، وہاں مولوی بیچارے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں بھی انگریزی آتی ہے آپ کو؟ وہ کہے جی نہیں آتی، تو کہتے ہیں جائیں پھر، نماز انگریزی میں پڑھانی تھی، اللہم انت السلام انگریزی میں پڑھنا تھا اس نے۔ حالت تو یہ ہو گئی اب، یعنی جہاں جہاں بھی اس کے پروردہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے راستے بند ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے آپ۔ اب یہ آیت مبارکہ کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا حبیب پیارے آپ ان کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کر رہے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیں۔ اچھے اعمال والوں کو، ایمان والوں کو اور اچھے اعمال والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، ایک نہیں، جنت نہیں کہا، جنات فرمایا، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہیں جی، یہ نہروں کا ساتھ ربط والا ذکر فرماتا ہے، یہ اس مکان کی وسعت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جی۔ اور فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، مایا کہ جب بھی انہیں جنت کے اندر رزق دیا جائے گا تو قالو، جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، اوے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ یہاں پہ 2 مفہوم مفسرین نے، بلکہ حضور کے صحابہ سے بھی 2 مفہوم مروی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جنتی جب پہلی بار جنت کے اندر پھل دیکھیں گے تو دیکھ کے، کیونکہ شکل و صورت اور رنگ وہی ہوگا جو دنیا میں ہے، صورت اور رنگ یہ دونوں وہی ہوں گے جو دنیا میں ہیں۔ وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کھایا کرتے تھے، اور فلاں کی دکان سے لیتے تھے ہم، اور کشمیر میں جا کے فلاں وادی سے فلاں جناب جھیل میں توڑ توڑ کے سیب کھاتے تھے، یہ تو وہی چیزیں ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا
لیکن جب چکھیں گے اس کے مزے ہی علیحدہ ہوں گے، پھر کہیں گے نہیں نہیں یار ہم بھول گئے تھے، یہ تو اور شے ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں تو کیڑے بھی کبھی تشریف فرما ہوتا تھا اندر امرودوں میں ہیں، کبھی جناب وہ کانے بھی نکل آتے تھے، لیکن یہاں تو کانا ہے ہی نہیں۔ بتائیں بھائی، میں نے کہا جب وہاں سیب کانا نہیں ہو سکتا، مرزا کانا وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک ہیں؟ یہ بھی ویسے عجیب بات ہے، ہمارے ہاں ایک لائٹ والی گاڑی نہیں چلتی، باہر چلانے دیتے ہیں چلان ہو جاتا ہے۔ ان پنجابی قادیان کے جو ذلیل ہیں، ان ذلیلوں نے ایک لائٹ والا نبی مان لیا ہے۔ بتائیں کتنے احمق ہیں، کتنے پاگل ہیں وہ بھی، ہیں کانا کہ نہیں؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا ایک معنی یہ ہوا اس کا کہ وہ جنت میں جب پہلی بار پھل دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی سیب ہے، یہ تو وہی انار ہے، یہ تو وہی انگور ہے، کھجور ہے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے۔ فرمایا کہ وہاں صرف نام ایک ہوں گے، بس نام وہی ہوں گے جو دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیب کہیں گے، سیب نہیں کہیں گے، وہاں چونکہ زبان حبیب کریم علیہ السلام کی بولی جائے گی۔ دنیا میں جو 6 لاکھ بولیاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بولی جا چکی ہیں، بولی جائیں گی یا بولی جا رہی ہیں، اتنی بولیاں ہیں جی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ وہاں پہ بولی چلے گی تو امام الانبیاء کی چلے گی، بس سارے انبیاء کرام علیہ السلام عربی میں کلام کریں گے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہاں پہ جو بندہ 11 12 بولنے والا بھی ہے نا، جیسے قبر میں جاتا ہے اسے بھی عربی آ جاتی ہے۔ اس جہان سے تعلق ختم، اگلے جہان سے تعلق شروع۔ ملائکہ آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، وہ اردو پنجابی میں نہیں، انگریزی میں نہیں ہوتا، ڈچ میں نہیں ہوتا، کسی اور زبان میں نہیں ہوتا، وہاں بھی جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سارے کنیکشن اس کے ختم، ساری بولیاں ختم، منہ ٹیڑھا کر کے جو اس نے 11 یاد کیا تھا وہ بھی ختم، 9 بھی ختم، 11 بھی ختم، ہر شے ختم۔ وہاں پہ بولے گا تو صرف عربی بولے گا۔ ہیں فرمایا کہ عربی زبان سے محبت کرو، یہ قرآن کی زبان بھی ہے، جنت کی زبان بھی ہے، اور امام الانبیاء کی زبان بھی ہے۔ کیسی بات ہے؟ اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جب جب پھل دیا جائے گا، ہر بار کہیں گے یہ تو ہم کھا بیٹھے ہیں، یہ پھر آ گیا، انہیں کہا جائے گا کھاؤ تو صحیح۔ ایک بار کھا چکوں گے، دوبارہ کھائیں گے، اس کا وہ والا مزہ نہیں ہوگا، نیا مزہ ہوگا۔ جب جب کھائیں گے جنت کے اندر، جتنی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار کھائیں گے، ہر بار ان پھلوں کا مزہ ہی علیحدہ ہوگا۔ بتائیں یار ہے کسی شے میں؟ یہاں کہتے ہیں یار فلانے کے جو چاول چھولے ہیں نا، میں 20 سال سے کھا رہا ہوں، مزہ اس کا ایک ہی ہے۔ ہیں یہاں پہ مزہ ایک ہونے کو معیار قرار دیتے ہیں، لیکن وہاں معیار کیا ہوگا؟ ہیں جی، ایک ایک چیز کا مزہ ہر بار نیا۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاک صاف ستھریاں، لڑاکیاں نہیں، اچھے خلق والیاں ہیں، امتحان نہیں لیں گی، انٹرویو نہیں لیں گی، کدھر تھے، کہاں تھے، کتھے تھے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں بندہ سارا دن کام کر کے بیچارہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے نا جی، اس کو سب سے بڑی فکر یہ نہیں ہوتی کہ پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، پیچھے سے سب سے بڑی فکر ہوگی بھی عدالت عالیہ سے کیسے چھوٹنا ہے میں نے۔ ہیں ایک بندہ کہنے لگا جی آج کل ایسی بہشتریں گھر بیٹھی ہیں، وہ سچ کا ہے نا نہیں مانتی، فون کر کے کہو، کہیں گی یہاں بھی کہاں ہو، وہ کہے جی میں کسی دوست کے آیا ہوں، نہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہو، کسی عورت کے پاس ہو تم۔ ہیں کہتے جی وہی بندہ کہہ دے میں کسی عورت کے پاس ہوں، چلو مذاق نہ کرو، صحیح سے بتاؤ کہاں ہو۔ میں نے کہا پھر بندہ کیا کہے بلا بتائیں، یہاں تو نہیں چھوٹ سکتا بھائی، یہ واحد عدالت ہے جہاں سچ بھی کہیں تب بھی پھنسے ہوئے ہیں، جھوٹ بھی کہیں تب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی جاسوس ہے، دل کی تہ میں بیٹھی بات کو پکڑ لیتی ہے بیچاری۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت کے اندر یہ بیویاں رکھی ہیں نا اہل ایمان کے لیے، اللہ اکبر، وہ تو خود تیار کر کے بھیجیں گی، جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، ہمیں وہ بھی ساتھ، سارے کے سارے اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے حاضر ہوں گے، ہیں جی، اور ہر ہفتے میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ہیں جی، اور کئی ایسے ہوں گے جن کو آخر السلام کا فرمان شریف ہے، میں کئی ایسے ہوں گے
ایسا ایک مقام ہے جنت کے باہر کر کے، یعنی یہ جنت کے اندر ہی ہے، وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں جنت کی یہ نعمتیں نہیں ہوں گی، جنت کی یہ والی نعمتیں اور سہولتیں نہیں ہوں گی، وہاں وہ لوگ پڑے ہوں گے جو رب کے عاشق ہیں، وہ کہیں گے مولا ہمیں ضرورت نہیں کسی چیز کی، بس تو اپنا دیدار کرائے رکھ ہمیں، سبحان اللہ، بس یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو رات دن اور ہمہ وقت، رات دن تو دنیا کے حساب سے کہہ رہے ہیں، ہمہ وقت انہیں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار میسر ہوگا۔ سبحان اللہ، اور مزے کی بات دیکھیں یار، اس وقت کیا ماحول ہوگا، رب تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے نا، پھر ان باتوں کا بھی مزہ آتا ہے کہ نہیں، یہ باتیں سن کے بھی مزہ آتا ہے۔ کریم آقا حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جمع فرمائے گا اپنی بارگاہ میں اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جنتی مست ہو جائیں گے، مگن ہو جائیں گے رب کا دیدار میں۔ رب فرمائے گا جاؤ اپنے گھروں میں، اب وہ کہیں گے مولا تیرے دیدار کرنے آئے تھے، میں کر تو لیا ہے تم نے، کتنا کیا ہم نے، ابھی تو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب سے تم نے دیکھا ہے اتنے مست ہوئے 8 لاکھ سال گزر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یار جب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں عورتیں تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، انہیں پتہ نہ چلے، تو جب یوسف کو پیدا کرنے والا سامنے ہو، سبحان اللہ، ہیں جب لوگوں کو مدینے کے اندر بھوک لگے حضور کو دیکھیں بھوک دور ہو جائے، آقا علیہ السلام کو دیکھیں تو ادھر بدر میں جانیں کٹتی رہیں انہیں پرواہ تک نہ ہو، ہیں تو جب آقا علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے والے کو دیکھیں گے تو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن جنتی سارے کے سارے اپنے مگن ہوں گے کھانے میں پینے میں اپنے کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک نہ اہل جنت کے اوپر سے اس طرح تجلی فرمائے گا جیسے اس کی شان ہے، جنتی سارے ایسے رب کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ، کمال نہیں ہو جائے گی؟ ہیں تو یہ اہل ایمان کو چاہیے کہ یہ بھی دعا کیا کریں۔ یہاں لوگ تو آگے کہتے ہیں یہ دعا کریں حضور کا دیدار ہو جائے، تو میں کہتا ہوں یار یہ بھی دعا کیا کرو مالک اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ سبحان اللہ، ہاں حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے مولا اگر مجھے پتہ ہونا کہ تیری جنت میں جا کے مجھے تیرا دیدار نہیں ہوگا پھر مجھے جہنم ہی پھینک دینا، ہاں پھر میں جہنم ہی پڑا رہوں گا، میرے لیے یہی بہتر ہے جہاں تیرا دیدار ہی نہ ہو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہم تو مرے ہی اسی لیے ہیں کہ تیرا دیدار ہو، تاکہ تجھے دیکھیں، تیرا دیدار ہو، تیری زیارت ہو ہمیں۔ تو یہ کوئی بھی بندہ مومن جو ہے نا وہ جب بھی دعا مانگے یہ دعا ضرور مانگے، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار سے کبھی محروم نہ کرنا، اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں پہ ایک ہی فکر ہر بندے کو لائق ہوتی ہے، اگر اس کے بعد جھونپڑی ہے، جھونپڑی والے کو فکر ہے کہیں یہ مجھ سے چھینی نہ جائے، پیسے ہیں 4 جیب میں اسے فکر ہے کہیں کوئی ڈاکو نہ مل جائے مجھے، تو کسی کے پاس کوٹھی ہے بنگلہ ہے، ہر ایک کو فکر ہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم کو بھی فکر ہوتی ہے کس کے بعد میری کرسی جا سکتی ہے، اور چلی بھی جاتی ہے اور جاتی بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اگلے دن حاجی صاحب کرسی پہ بیٹھتے ہیں رات کو، میں بھی، تو یہ انہوں نے کرسی چھوڑ دی، میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی وہ کرسی پہ بیٹھتا ہوں نا بعد میں ٹانگیں درد کرتی ہیں۔ میں نے کہا میں بھی جب کرسی سے اٹھتا ہوں نا 1 گھنٹہ بیٹھ کے تو مصلی پہ آتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ یار ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں کرسی پہ اترتے اتنی تکلیف ہوتی ہے، جو بیچارہ 5 سال بیٹھ کے اٹھا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس کی نوکرانی تھی تو اس کا پلنگ بنا رہی تھی، بستر اس کا بچھا رہی تھی، اسے بڑا نرم لگا بستر، یہاں تو ہر ایک بندے کو میسر ہے اس وقت بادشاہوں والا بستر، تو بستر اسے نرم لگا تو وہ لیٹ گئی وہاں، جب لیٹی تو وہ تھی رب تعالیٰ کی معرفت والی مائی خاتون نوکرانی تھی اس کی، تو وہ لیٹ گئی، بادشاہ ہے اس نے دیکھا بڑی گستاخ ہے کہ میرے بستر پہ لیٹ گئی ہے، اس نے سوئی ہوئی کو 2-4 چابک مار دیے، وہ بیچاری اٹھی، وہ روتی بھی ہے اور ہنستی بھی ہے، تھوڑی دیر رو لیتی ہے پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ اس نے کہا مائی تیرے ذوق کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، رونا ہے تو رو، ہنسنا ہے تو ہنس، یہ کیا دونوں چیزوں کو ملایا ہوا گڑمڑ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں روتی اس لیے ہوں کہ تو نے مارا تکلیف ہو رہی ہے، ہنستی اس لیے ہوں آدھا گھنٹہ سوئی ہوں میرا حال یہ ہے، تو اتنے عرصے سے سو رہا، تیرا کیا بنے گا؟ ہیں تو اتنے عرصے سے سویا ہوا تیرا کیا بنے گا؟ مجھے تو یہی فکر لائق ہو گئی ہے، خوشی ہو رہی ہے بلکہ مجھے تو کہ میں تو آدھا گھنٹہ سوئی ہوں، مجھے اتنی مار پڑی ہے، تو اتنے عرصے سے پڑا ہوا یہاں، تیرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا، ہیں جس سے رب تبارک و تعالیٰ فکر دے وہ تو ایسے سوچتا ہے، جسے فکر ہی نہ ہو وہ پھر کیا سوچے گا؟ حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ کا ایک مرید آیا، کئی مرید بھی آپ کو پتہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا آپ جو ہے نا رات کو بیڈ پہ سوتے ہیں، پلنگ پہ سوتے ہیں، اور میں مرید ہوں مسکین، میں رات کو نیچے سوئے رہتا ہوں،
آپ نے فرمایا یار آج تو نہ میرے بیڈ پہ سو جانا، اور لیکن یہ ذہن میں رکھنا صبح صبح تو فوت ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ ساری رات بیچارہ کروٹیں بدلتا رہا پریشانی سے۔ صبح کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی سنا، کتنی دیر نیند آئی تجھے؟ کہتا جی ایک لمحہ نیند نہیں آئی۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا صبح مر جائے گا تو۔ آپ نے فرمایا یار میں تو جھوٹا بندہ ہوں اس جہان کا، میں نے کہا ہے تجھے نیند نہیں آئی، تو مجھے تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے اتنی بار کہا ہے تو نے مرنا ہے، مجھے کیسے نیند آ سکتی ہے؟ پھر بتا، میں تو سوتا ہوں لیٹتا ہوں وہاں، نیند مجھے نہیں آتی رات کو، اسی فکر میں کہ میں نے مرنا ہے، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ تو یہ ہر بندے کو فکر ہوتی ہے، جو چیز بھی اس کے پاس ہے اسے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ کسی کے پاس ماں باپ ہیں، ان کا سایہ سلامت ہے، تو بچے کو ماں باپ کی فکر ہے، کہیں یہ فوت ہی نہ ہو جائیں، میرے ہاتھ سے چھن ہی نہ جائیں۔ ماں باپ کو اولاد کی فکر ہے، ہر وقت دھڑکا رہتا نہیں رہتا یار بتائیں، جنہیں محبت ہے نا انہیں دھڑکا رہتا ہے، جنہیں نہیں ہے وہ تو پھر مزے کریں، انہیں کیا لگے کسی کے ساتھ، ماں مرے باپ مرے، ہم نے تو روٹی کھانی ہے، ہمیں کیا لگے کسی کے ساتھ نہ۔ جنہیں محبت ہے انہیں ہر وقت یہ دھڑکا رہتا ہے کہ فوت ہی نہ ہو جائیں، کہیں چلے نہ جائیں، ہر وقت حال پوچھتے رہیں گے ان کا، آپ ٹھیک تو ہیں نا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی، ہے یا نہیں ایسا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہیں اہل جنت کو اتنی نعمتیں بیان کی ہیں، پھل بھی ملیں گے، ذائقے بھی بیان کر دیے، ہر چیز بیان کر دی، ان کو پاک بیویاں بھی ملیں گی، میں کہیں یہ پریشان ہی نہ ہوں، کہیں ہم سے چھن ہی نہ جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے تم، ہاں رہنا تم نے وہاں ہمیشہ ہمیشہ، نا یہ خلود ہوگا، وہاں خلود ہوگا، خالد ہمیشہ، ہر بندہ خالد ہوگا وہاں، ہمیشہ رہنے والا ہوگا، کسی کو کوئی فنا نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی کچھ نہیں، موت کو بلکہ وہاں پہ ذبح کر دیا جائے گا، موت ہی ختم، موت کا وہاں وجود ہی نہیں ہوگا۔ جنتی ہے ہمیشہ کے لیے، جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے، بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔